ہؤلاء، خبردار تم تو وہ لوگ ہو، تدعون جن کو بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، پس تم میں سے وہ لوگ ہیں من یبخل جو کیا کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ومن یبخل، اور جو کوئی بھی بخل کرے گا، فإنما یبخل عن نفسہ، سوائے اس کے نہیں وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے قرآن مجید کا کہ بخیل جو بخل کرتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں سے بخل نہیں کر رہا، فإنما یبخل عن نفسہ، وہ بخل کر رہا ہے اپنی ذات کی طرف سے، اس لیے کہ اس کا نقصان اور کسی کو نہیں ہوگا، سب سے پہلے اس کا نقصان کیا ہے، اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا، آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ آگے فرمایا ہم تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم مال خرچ کرو اور تمہارے اندر سے مال کی محبت میں کمی آ جائے، وگرنہ ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ واللہ الغنی، اللہ تو کیا ہے، غنی ہے، سمجھ آئے گی، وانتم الفقراء، اور تم کیا ہو، محتاج ہو، سمجھ آئے گی، اور میں اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس دعوے کو عقلی نقلی طور پر آگے پیچھے مختلف جگہ کے اوپر یہ بات سمجھا دی ہے کہ بخل جو ہے یہ قابل تعریف چیز نہیں بلکہ کیا ہے، قابل مذمت ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث پاک سن لیجئے، دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، جن میں سے ایک چیز بخل بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان کی مختلف عنوانات ہیں محدثین کے نزدیک، ان میں سے ایک عنوان آپ کی دعاؤں کا وہ ہے جن میں آپ نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے، سمجھ آئے گی، جن میں تعوذ ہے جناب والا، تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن، سمجھ آئے گی، ہم کا معنی بھی غم ہوتا ہے، حزن کا معنی بھی غم ہوتا ہے، مگر ہم اس غم کو کہتے ہیں، آدمی پریشان ہے، آدمی غمگین ہے، مگر اسے پتہ کوئی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سمجھ آئے گی۔ بعض اوقات اس قسم کا غم بھی آدمی کو لائق ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار مجھے کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے، بہت پریشان ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ تو اللہ کے حبیب یوں کہتے تھے کہ اللہ ایسی پریشانی جس پریشانی کا سبب بھی معلوم نہ ہو، جس پریشانی کی وجہ بھی معلوم نہ ہو، ایسے غم سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں، سمجھ آئے گی، والحزن، اور دوسرے غم سے بھی جس کا سبب مجھے معلوم ہو، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہ میں عاجز ہونے سے بھی اور سست ہونے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، والجبن والبخل، اے اللہ میں بزدل بن جاؤں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، والبخل، اور میں بخیل بن جاؤں اس سے بھی میں کیا کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب نبوت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے اندر تو عیب ہوتا کوئی نہیں، نبوت میں تو اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، کیونکہ بخل ایک لازمی عیب نہیں ہے، بخل کیا ہے، متعدی عیب ہے، جس کی مثال میں نے دی تھی کہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ ایک جڑ ہے جس کی آگے مزید کیا ہے، بہت ساری شاخیں ہیں جناب والا۔ تو یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے ہم سے بھی بچا، ہمیں حزن سے بھی بچا، ہمیں عاجز آنے سے بھی بچا، کہ ہم عاجز آ جائیں، کوئی آدمی ہمارے اوپر غالب آ جائے، ہم مغلوب ہو جائے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچا۔ یہ جو مغلوب ہونا ہے نا، یہ اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر، کہ انہوں نے بھی آخری وقت میں یہی دعا مانگی تھی، رب انی مغلوب، اے میرے پالنے والے میں کیا ہو چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، قوم میرے اوپر غالب آ گئی ہے، اب میرا ان کے سامنے کوئی بس نہیں چلتا، فانتصر، تو کیا فرما، میری مدد فرما۔ یہ جو ہوتا ہے نا مغلوب ہونا، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ بندہ عاجز آ جائے، بندہ اپنا حق کا لینا تو دور کی بات ہے، کسی سے حق کا مطالبہ ہی نہ کر سکے، بندہ اتنا مغلوب ہو جائے کہ بندہ حق بات بھی نہ کہہ سکے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب جو ہے
وہ پناہ مانگ رہے ہیں والعجز والکسل، اے میرے پروردگار مجھے عاجز آنے سے، کہ میں عاجز ہو جاؤں، میں مغلوب ہو جاؤں، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سست پڑ جانے سے، سستی جو ہے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے جناب والا، اللہ کے حبیب نے سستی سے پناہ مانگی ہے، سمجھا کہ جناب والا۔ تو آگے فرمایا کہ میں بزدل ہونے سے اور بخل سے بھی کیا کرتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، سمجھ آئے گی، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وغلبۃ الدین، اور اے میرے پالنے والے میرے اوپر قرضہ آ جائے، میں اس سے بھی کیا ہے تیری پناہ مانگتا ہوں، سمجھ آئے گی۔ اور آگے فرمایا وقہر الرجال، اور میرے پروردگار لوگ میرے اوپر قہر ڈالیں اور میرے اوپر اپنا غضب ڈالیں، اس سے بھی میں کیا ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی اب اس حوالے کے ساتھ کہ بخل کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی فائدہ مند چیز ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے پناہ نہ مانگتے، سمجھا کہ جناب۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی جو میں نے بات کی ہے کہ انبیاء میں تو اس قسم کے عیب نہیں ہوتی۔ یہ عیب کے حوالے سے ایک جملہ جو ہے میں رات پڑھ رہا تھا، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور قربانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ مفسرین نے ذکر کیا ہے 23ویں پارے میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے مقام پر۔ وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے قربانی کے جانور کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب، یہ جمعے پر تو ویسے بیان ہوگا لیکن ہو سکتا ہے جمعے پر آپ لوگ دیر سے پہنچیں اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ سننے سے محروم ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کے حوالے سے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کا ہر عیب سے پاک ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قربانی کا جانور بدل ہے کس کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ نبی تھے ہر عیب سے کیا تھے، پاک تھے، تو ان کے بدلے میں چونکہ جانور آیا اس لیے شرط ہے کہ وہ جانور بھی ہر قسم کے عیب سے کیا ہو، پاک ہو، سمجھے گی جناب۔ تو یہ انبیاء کی خصوصی صفات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ترجمہ سنیے، کل انشاءاللہ یہ بات عرض کریں گے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مال جو ہے اس کا اصل مالک اور وارث کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو کہ کیا کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں، اور کر بھی کس میں رہے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس چیز میں جو ان کو دی بھی کس نے ہے، اللہ نے، سمجھے گی۔ کیونکہ جب بندہ غریب ہوتا ہے نا تو پھر جب اللہ کی تو پھر کہتا ہے کہ بس اللہ ہی دینے والا ہے، پھر جب اللہ دے دیتے ہیں تو پھر بندہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ اللہ پاک ساڑھا ہاتھ پھد لیا ہے جناب والا، پھر بعد کے اندر جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے میری اپنی محنت ہے نا جناب والا، میرا اپنا ہی ہنر ہے جناب والا، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی سے کبھی بھی آدمی مالدار نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اگر ہاتھوں کی کمائی سے مالدار ہوتے نا تو پھر مزدور لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے، مالدار ہوتے، سمجھے گی نا۔ بما آتاہم اللہ، اب بخل بھی اس چیز میں کر رہے ہیں جو ان کو کس نے عطا کیا ہے، اللہ نے، من فضل ہی، اور عطا بھی کیوں کیا ہے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ کیا ہیں، بڑے فضل والے ہیں، کرم والے ہیں، اس نے کرم کیا ہے اور ان کو مال عطا کیا ہے، اور اس میں بخل کر رہے ہیں۔ فرمایا ہرگز نہ گمان کریں ہوا خیر اللہم، کہ یہ بخل ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے، بہت برا ہے۔ سیطوقون، یہ دنیاوی سزا، اخروی سزا، ان قریب توق بنائے جائیں گے، سانپ بنا کر اس چیز کے ساتھ، بخلوا بھی، جس کے ساتھ وہ بخل کر رہے ہیں، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اور آگے فرمایا کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ وارث کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، اور تمہیں اجر دینا چاہتا ہے مگر تم اس اجر کی طرف نہیں جا رہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وارث ہے آسمان کا اور زمین کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ ان اعمال کو جن کو تم کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جس طرح ایک جو ہے نا بات ہمارے بڑوں سے بھی چلتی آ رہی ہے کہ جب وہ کسی کو جدا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے
کہ اللہ دے حوالے یا اللہ تے پائیں تن پاک دے حوالے؟ اللہ دے حوالے. اچھا خدا حافظ یا خدا تے پائیں تن پاک حافظ؟ خدا حافظ. سمجھے گی جناب؟ اللہ حافظ. سمجھے گی نا؟ لیکن اب تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ حافظ. اب مولوی نہیں کہتے اللہ حافظ، وہ لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر اللہ کے ساتھ نیک لوگوں کا نام لو. اللہ تے اللہ دا رسول حافظ، اللہ تے پیتن پاک حافظ. سمجھے گی جناب والا؟ تو بہرحال آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، جس طرح حفاظت کرنے والا اللہ ہے، وارث بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ حافظ اور اللہ وارث. اللہ حافظ اور اللہ وارث. نہ اس کے سوا کوئی اور ہمارا حافظ ہے جو ہماری حفاظت کر سکے، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور ہمارا اور آسمان اور زمین کی کسی چیز کا کیا ہے بھائی کوئی وارث ہے.